وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ہر ادا، ہر بات، ان کا ہر قول، سب کچھ ہمارے لیے سراپا برکت، سراپا رحمت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ والوں کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا کہ مسلمان وہاں جا کر آباد ہو گئے، آزاد ہو گئے، ان کی سلطنت قائم ہو گئی، بڑا مال لگایا مسلمانوں کے خلاف، تمام لوگوں نے پیسے ڈالے تجارت میں، قافلے میں، جتنا مال اس سے بچے گا اس کو مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے۔ آج بھی غیر ہر وقت ہمارے خلاف سوچتے ہیں، مگر ہم اپنی تعمیر و ترقی میں دلچسپی نہیں رہتے، ہمیں الجھے رہنا، لڑتے رہنا ہی پسند۔ صرف دوسرا سال ہے ہجرت کا، مدینہ منورہ سے 80 میل تقریباً فاصلہ۔ اب تو بدر نام کا پورا شہر آباد ہے۔ بدر پورے چاند کو بھی کہتے ہیں، تو چاند کی شکل گول، وہاں کوئی کنواں، کچھ کہتے ہیں۔ اس ایک آدمی کا نام تھا بدر، اس کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا تھا، کنواں تھا وہاں ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے۔ حال کیا ہے؟ 313 کے لشکر میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ پورے لشکر کے پاس 6 گھوڑے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، پورے لشکر کے پاس 313 کا لشکر، 8 تلواریں، زرہ بلٹ پروف جیکٹ، کوئی تیر مارے تو لوہے کا وہ لباس ہوتا تھا تاکہ جسم زخمی نہ ہو۔ ادھر 3 گنا زیادہ، 1000 کا لشکر، سب کے پاس ساز و سامان۔ لیکن مسلمان کی ایک بات کہ اس کے پاس جو جذبہ ایمانی ہے، شوق شہادت ہے، ایمان، اس کا مقابلہ کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکلو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، معوذ اور معاذ جیسے کم سن بھی ہیں۔ ماؤں نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، جو بچے راہ اسلام میں نکل رہے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا مقصد قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ ظلم کا خاتمہ اور امن کے قیام کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، زخم ہو جائے تو پھر آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم خراب نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہیں، پیدل، اونٹ بھی ہیں، باری باری سواری ہو رہی ہے، اور کونین کے والی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے کوئی الگ سواری نہیں رکھتے۔ ایک سواری آپ کے حصے میں بھی، اس میں بھی باری ہے، خادم کو، صحابی کو بھی بٹھا رہے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں۔ ایسی مثالیں کہیں اور نہیں ملیں گی۔
بدر کے میدان میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. متعدد معجزات ہیں، میں اس میں سے صرف ایک دو آپ کو سنا پاؤں گا. ایک طرف پتھریلی زمین ہے، ایک طرف ریتلی زمین ہے. کافروں نے اپنے لیے پتھریلی زمین پسند کر لی، ریتلی زمین مسلمانوں کو دے دی. انہوں نے اپنے لیے وہ مناسب. ادھر بارش ہو گئی، اس طرف کیچڑ ہو گیا، ادھر ریت باقاعدہ ہموار ہو گئی. آسانی. اللہ تعالی مدد کرے تو یہی ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا ایک دن پہلے دورہ فرماتے ہیں. ہاتھ میں چھڑی ہے. میرے صحابیوں، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، یہاں ولید کی، یہاں امیہ کی. نشان لگا دیتے ہیں. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے، مگر اللہ بتا دے تو اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے. کل کیا ہونا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، مگر اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ ہوگا. دعا فرما رہے ہیں آقا، یا اللہ یہ 313 نہ رہے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں رہے گا، ان کی مدد فرما. چنانچہ واقعات سنیے، معجزات دیکھیے. مسلمان مجاہد کسی مشرک کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا. ناگہاں کا مطلب اچانک اس نے سنا کہ جس کو وہ مارنا چاہتا ہے مشرک، اس کے سر پر کوڑا لگنے کی آواز. اور ایک گھڑ سوار کہہ رہا تھا، اے ہیزوم آگے بڑھ. پھر اس نے دیکھا وہ مشرک چت پڑا ہوا، چہرہ پھٹ گیا، جہاں ضرب پڑی تھی وہ حصہ اس کا بری طرح. ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سناتا ہے، حضور ایسا ہوا. فرمایا تم نے سچ کہا، میں نے دعا کی، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ کسی کو مارنا اس وقت جب میرے نبی کے غلام کا ہتھیار یا ہاتھ اٹھے، تاکہ اس کے نام ہو، یہ تمہارے نام نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی. بارش ہوئی حضور کی برکت سے، فرشتے آئے، چنانچہ ان کو دیکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بعد میں کہا، ہم تلوار اٹھاتے تھے، ابھی ہماری تلوار کافر کے قریب پہنچتی تھی، اس کا سر گر جاتا تھا. فرمایا فرشتوں کو یہی حکم تھا، مارنا تم نے، مگر کب؟ جب میرے نبی کے غلام کا ہتھیار اٹھے، تاکہ اس کے نام ہو، اس کو اس کا ثواب ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یہ صحابی ہیں، کم سن ہیں، معاذ اور معوذ نام ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، گھمسان کی جنگ تھی، میرے دائیں بائیں دو نوجوان کم سن. ہمیں بتاؤ ابو جہل کا ہے. فرماتے میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو سامنے ہجوم میں گھرا ہوا، اس کے حفاظت ہو رہی ہے. وہ دونوں کم سن بچے پھرتی، بجلی کی پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں اور ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. ایک اس میں سے اسی وقت کافروں کی طرف سے نشانہ بنتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. دوسرے کا بازو کٹ گیا، وار لگا، بازو کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، مگر گوشت جس کو تسمہ کہیں، چمڑا کہیں، لگا ہوا ہے. اب وہ ہاتھ ہل رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے لڑنے میں، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے جھٹکا دے تاکہ یہ الگ ہو جائے اور میں دوسرے ہاتھ سے لڑوں. صحابہ نے پکڑ لیا. نوجوان کا جذبہ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، حضور یہ اور اس کے بھائی نے ابو جہل کو قتل کیا. میرے آقا نے وہ تلوار بھی محفوظ کر لی یادگار کے طور پہ جس سے ابو جہل کو مارا گیا. فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کس کا یہ ہاتھ کٹ گیا، اس کا دوسرا بھائی شہید ہو گیا اور یہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی اس کو یہاں لٹا دو، جنگ ختم ہو جائے تو کوئی علاج کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی کو کوئی جوڑ وغیرہ کا مسئلہ ہو. اٹھائیے کتابیں، احادیث. میرے آقا لعاب دہن لگاتے ہوئے کٹی ہوئی جگہ پر بازو پکڑ کے جوڑتے ہیں
اور کپڑا باندھ دیتے ہیں. جب کپڑا کھولا جاتا ہے کٹنے کا نشان بھی نہیں, بازو بالکل ٹھیک ہو جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت قتادہ, ان کی آنکھ نکل آئی ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں, تو ذرا سا معمولی سا کوئی ذرہ چلا جائے, آپ کے جسم میں کانٹا لگ جائے, کوئی زخم لگ جائے, برداشت. آنکھ میں معمولی سی چیز, بال بھی چلا جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. کتنی تکلیف تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو کاٹ دیں تاکہ وہ ڈھیلا ان کو تنگ نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیلے کو پکڑا, لعاب دہن لگا کے وہیں رکھ دیا جہاں سے نکلا تھا. آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی, اسی طرح کام کر رہی اور ساری عمر ٹھیک رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجود. ایک صحابی آئے, حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا ان کو شاخ دیتے ہیں کھجور کی, لو, وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن جاتی ہے, وہ اس تلوار سے لڑتے ہیں. جبریل امین آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے ان کی طرف خاک پھینکے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے کنکر اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں, اور ساتھ فرماتے ہیں شاہت الوجوہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ساتھ فرماتے ہیں, شاہت الوجوہ. ہر مشرک کی آنکھ میں, نتنوں میں اور منہ میں وہ خاک اور کنکریاں جا رہی ہیں. مٹھی بھر کے یوں پھینکی جائے تو چلے سامنے دو چار کو تو سمجھ آتا ہے, پھیلے ہوئے لشکر ہر مشرک کے آنکھ میں, نتنوں میں, منہ میں وہ جا رہی ہے. قرآن اس موقع پر یاد دلاتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اللہ فرماتا ہے محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی, وہ رمی آپ نے نہیں کی. اِذْ رَمَيْتَ جبکہ آپ نہیں کی, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ تو اللہ تعالیٰ نے کی. ذرا بیان سنیے, وَمَا رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکی وہ, اور آگے ہوتا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ تو اللہ نے پھینکی, بات واضح ہو جاتی. مگر یہاں بیان کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وہ آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ ہی نے پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ تو اللہ نے پھینکی. کیا مطلب, آپ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا, آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. کوئی مشرک ایسا نہیں چھوڑا جس کی آنکھ میں وہ کنکری نہ پڑی ہو. اور ساتھ میں فرمایا شاہت الوجوہ, بس یہ فرمانا تھا. سب کے سب جیسے پانسا پلٹ جاتا ہے, وہ 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس, بڑے فخر و غرور کے ساتھ سب ڈھیر ہو گیا, کچھ بھی نہیں. مسلمان صرف 14 شہید ہوئے, مگر حق و باطل کا وہ فیصلہ کن معرکہ بن گیا. حق غالب ہونے کے لیے ہے, باطل مغلوب ہونے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی وہاں ظاہر ہوا. اور سنیے, 70 کافر مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کی لاشیں کنویں میں ڈلوا دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن وہاں رہے. 3 دن کے بعد جب چلنے لگے تو آپ اس کنویں کی مڈیر پر آ کر فرماتے ہیں او ابو جال, او فلانے, او فلانے, نام لے کے پکار رہے ہیں. بخاری میں حدیث موجود, حضرت عمر فاروق ساتھ کھڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان جسموں سے مخاطب ہیں جن کے, ان جسموں سے مخاطب جن میں روح نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. کیا مطلب, جتنا تمہیں سنائی دے رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں, جواب نہیں دے سکتے. مسلمان بعد از وفات ان کو روح لوٹا دی جاتی, وہ جواب بھی دیتے ہیں, یہ جواب نہیں دے سکتے.
سماع موتا، مردوں کا سننا۔ ابن سعد حضرت عطیہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جب بدر سے فارغ ہوئے جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی اللہ نے پیغام دیا میرے حبیب کے پاس جاؤ، جب تک وہ راضی نہ ہوں ان کے پاس سے ہٹنا نہیں۔ تو میں آیا ہوں آپ کے پاس، کیا آپ راضی ہیں؟ فرمایا میں بہت راضی ہوں اپنے رب سے، جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اندازہ کیجئے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، حضور کے پاس آئے، حضور میں اگر جان دے دوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ وہ کھجور جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ چھوڑ دی، لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ جذبہ، علامہ اقبال بھی کہتے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ جو بدر میں جو جذبہ تھا نا، وہ فضا پیدا کرو، آج بھی تمہاری مدد کو فرشتے گردوں مطلب آسمان سے قطار در قطار اتر سکتے۔ اور یہ بات کہ ان کا جذبہ تھا، انہیں بھروسہ کیا سامان پہ تھا، ہتھیاروں پہ تھا؟ نہیں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایمانی حالت جتنی عمدہ ہوگی، ہم جتنے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی صورت یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرو دیتی ہے۔ آپ 10 قسم کی لکڑیاں لائیں، جلا دیں تو راکھ میں آپ کے الگ الگ بتا سکتے ہیں یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، وہ سب کو ایک کر دیتی ہے۔ یہ عشق رسول کی آگ ہم سب کو ایک کر سکتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسی طرح، اسی جذبے کے ساتھ اتنے ہی عمدہ ہو جائیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری بنو ہاشم کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا، تو شخص نے کہا بخدا مجھے اس شخص نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بہت خوبصورت شخص نے جس کے سر پر بال بکھرے ہوئے تھے اور جو گھوڑے پر سوار تھا، سبز امامہ تھا اس نے گرفتار کیا، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا تجھے جس نے پکڑا وہ فرشتہ تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس وقت کتنے فرشتے ظاہر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے احوال بھی بتائے۔ پورا واقعہ میں نے کہا نا وقت بہت کم، میں اگر چھیڑ دوں تو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ کتنے صحابہ کے ساتھ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ پھر مدینہ واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو کتنا نوازا، وہ معجزات کی ایک تفصیل۔ یہ جو غزوات میں معجزات ظاہر ہوئے، جتنی بھی غزوات میں جہاں جہاں بھی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، جتنے بھی ہیں ان تمام کی تفصیل میں آپ جائیں، متعدد معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے۔ غزوہ خندق کے دن جبریل امین باد سرسر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا آندھی آپ کہہ دیتے ہیں، اور وہ آندھی آئی اور وہ اگلے لوگوں نے جو انتظام کیے ہوئے تھے، خیموں کی تنابیں اکھیڑ دیں، کھانے کی دیگیں الٹ دیں، لشکری جتنے تھے وہ سارے جمع ہوئے تھے، سب کے سب
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب لوٹے اسلحہ اتار کر رکھا, غسل فرمایا, جبریل امین آئے کہ آپ نے تو ہتھیار کھول کے رکھ دیے جبکہ ہم نے نہیں اتارے, چلیے آپ نے دریافت فرمایا کدھر, تو جبریل نے کہا بنی قریظہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نکل رہے ہیں. 10 برس مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. ظاہری طور پر انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. 10 برس میں 84 ٹائمز وار ہوئی ہے. ٹوٹل مقتولین, اتنی جنگیں ہوئی ہیں نا اس کے بعد, ٹوٹل مقتولین کتنے مارے گئے؟ ٹوٹل 1100 بھی نہیں. اور آج ایک جنگ میں کتنے مارے جاتے ہیں, کتنے ناحق مارے جاتے ہیں, ذرا اندازہ کیجئے. ہم سب کو اسلام کو سمجھنا ہوگا, پہچاننا ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کو صحیح کر کے اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا. معجزات کا بیان جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.